بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ بسم اللہ اولہ و آخر۔ رات ہم گفتگو کر رہے تھے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات اقدس جو ہے ایک مرتبے کے اعتبار سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہونے کے اعتبار سے بھی ہے، لیکن اپنی ذات کے اعتبار سے بھی۔ ایک میں چھوٹا سا واقعہ آپ کے سامنے عرض کرنا چاہ رہا ہوں جو اس کی شہادت اور گواہی ہے کہ حضور کی ذات آپ کی رسالت اور نبوت ملنے سے پہلے بھی اسی طرح قابل احترام تھی باوجہ آپ کے ذاتی کردار کے۔ جب آپ نے کفار مکہ کے سامنے اسلام کو پیش کیا اور انہوں نے ہیلے بہانے ادھر ادھر کی باتیں کی اور ماننے سے انکار کیا، تو اللہ کے نبی نے اس وقت ایک بات دلیل کے طور پہ ان کے سامنے کی جس کو قرآن نے 100% اسی طرح کوٹ کر دیا۔ جب آپ نے نبوت، رسالت، اللہ کی توحید، آخرت، ان تمام چیزوں کا تذکرہ کیا تو ذہن میں رکھیں کفار مکہ اللہ کے ذات کے قائل تھے لیکن آخرت کو ماننے والے نہیں تھے۔ توحید کو اس طرح کہنا چکی تھی اور وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تصور توحید جو تھا وہ بڑا دھندلا چکا تھا۔ تو جب انہوں نے ان باتوں کو ماننے سے اور اللہ کے نبی کی رسالت کو اصل میں ماننے سے انکاری تھے۔ سچی بات تو یہ ہے، قریش تھے، خاندان کے لوگ تھے، تو آپ کی ذات کے حوالے سے رسالت کا ماننا ان کے لیے بڑا، اور جو باتیں آپ کر رہے تھے اس کا کوئی ثبوت بھی نہیں تھا سوائے اس کے کہ اللہ مجھ پہ وہی کرتا ہے۔ تو آپ نے ان کو کیا کہا؟ فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمَرًا مِّن قَبْلِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ لوگوں میں اس بات کرنے سے پہلے زندگی کا ایک حصہ تمہارے درمیان میں گزار چکا ہوں، تم سوچتے نہیں ہو کچھ؟ حضور نبوت کا دعویٰ کتنی سال کی عمر میں کیا؟ 40 سال کی عمر میں۔ تو 40 سال جس شخص نے مکہ کی گلیوں میں گزارے، جس نے وہاں کی بکریاں چرائیں، وہاں تجارت کی، انہی لوگوں کے درمیان رہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعوت کس چیز کی دے رہے ہیں؟ ان کو دعوت دین کی دے رہے ہیں، دعوت توحید کی دے رہے ہیں، دعوت آخرت کے عقیدے کی دے رہے ہیں، اپنی رسالت کی دے رہے ہیں، اور صداقت اور حقانیت کی دلیل کیا دے رہے ہیں کہ یار میں آج تو نہیں کہہ رہا، میں تو 40 سال سے تمہارے درمیان موجود ہوں۔ اب یہ کہنے کا کیا مقصد تھا؟ کہ میری ذات پہ اعتماد ہے؟ انہوں نے کہا آپ کی ذات پہ تو 100% اعتماد ہے۔ فرمایا جب میری ذات پہ اعتماد ہے تو پھر میری بات پہ کیوں اعتماد نہیں؟ میری ذات پہ اعتماد ہے تو میری بات پہ اعتماد کیوں نہیں ہے؟ مجھے تم کیا کہتے ہو؟ مجھے تو صادق اور امین کہتے ہو۔ کائنات میں حجاز میں کسی کبھی حضور سے پہلے صادق کسی کا لقب نہیں تھا، اور امین ایسا کہ خون کے پیاسے ننگی تلواریں سونت کے کھڑے ہیں، گھیرا کر کے کھڑے ہیں، جان گویا جانے کا دھڑکا لگا ہوا ہے، فکر یہ ہے کہ امانتیں میرے پاس پڑی ہیں، یہ کون واپس کرے گا؟ اس وقت بھی حضرت علی کو اپنے بستر پہ لٹایا اور سلایا۔ تو یہاں کیا فرمایا کہ فرمایا اگر میری ذات پر اعتماد ہے تو میری بات پر بھی اعتماد کرو، اور اگر میرا وجود بددیانتی سے پاک ہے، جھوٹ سے پاک ہے، کسی بھی اخلاقی کمزوری سے پاک ہے، تو میری یہ بات نہ ماننے کا تمہارے پاس کیا جواز ہے؟ تو آپ کی اس بات پہ ابھی کسی نے جبرائیل کو تو نہیں دیکھا، قرآن کو تو اترتے نہیں دیکھا، تو سوائے ابو لہب اور چند لوگوں کے باقی جو ایمان لے آئے تو کس بات پہ ایمان لے آئے؟ تو بربلا مجھے کہنے دیں کہ رسالت کو نہیں دیکھا، اس وقت حضور کی ذات کو دیکھا۔ تو گویا حضور کی رسالت کی گواہی بھی لوگوں نے کس حوالے سے دی؟ آپ کی ذات کے حوالے سے دی۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام قرآن میں عجیب مطلب ہے، جدھر آپ سوچنا ذرا شروع کر دیں۔ فرمایا محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ یہ بس آخری بات ہے، اس کے بعد بات ختم کرتا ہوں۔ کیا فرمایا کہ محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے کیا ہیں؟ رسول ہیں۔ والذین معہ، اور وہ لوگ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں یا آپ کے ساتھی ہیں،
آگے کیا بنا فرمایا کہ وہ کون ہیں؟ اشداء علی الکفار، وہ کافروں کے لیے بڑے سخت گیر، کافروں کے معاملے میں بڑے شدید اور سخت، کیونکہ معاملہ شرک اور توحید کا ہے، اللہ کی ذات اور کفر کا ہے، تو اس پہ تو کوئی کمپرومائز۔ رحماء بینہم، آپس میں وہ بالکل شیر و شکر ہیں، جس طرح چینی دودھ میں مل جائے تو پتہ نہیں چلتا کہ کدھر ہے، سرے کے کہتے ہیں کہ آپس ہی کھنڈ کھیر ہیں، ٹھیک ہے نا، کہ بہت جہاں گہری محبت وہ کہتے ہیں وہ آپس میں کھنڈ کھیر ہیں، جس طرح کھیر میں چینی ڈھونڈنے سے نہیں ملتی، وہ بھی آپس میں پتہ ہی نہیں چلتا، ایک ہے، شیر و شکر ہے۔ قرآن نے کیا کہا؟ رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون، پھر تو انہیں دیکھتا ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں؟ رکوع میں ہیں، سجدن کبھی سجدے میں ہیں، یبتغون فضلا من اللہ، وہ اللہ کے فضل کی تلاش میں ہیں، ورضوانا، اور اچھا اب جو بات جہاں سے اللہ نے ڈالنی ہو دل میں ڈالتے ہیں، نکلوا دیتا ہے۔ میں جو یہاں آپ کو بتانا چاہتا ہوں حضور کے حوالے سے، صحابہ کرام کا تذکرہ کیا فرمایا کہ وہ رحماء بینہم ہیں، تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا، یہ سارے اعمال کہ سجدے کرتے ہیں، رکوع کرتے ہیں، کافروں پر بڑے شدید ہیں، اللہ کی رضا کی تلاش میں لگے رہتے ہیں، اس کی خوشنودی چاہتے ہیں۔ لیکن سب سے پہلے جو ان کو اعزاز دیا محمد الرسول اللہ، تو کہہ دیا حضور کو کہ یہ اللہ کے رسول ہیں۔ ان صحابہ کا تعارف ان اعمال سے نہیں کہا جا رہا، والذین معہ، یہ جو اس کے ساتھ ہیں، صحابہ کا تعارف ان اعمال سے نہیں، وہ جو اس کے ساتھ ہیں، وہ رحماء بینہم ہیں، وہ شدید ہیں کافروں کے خلاف، وہ سجدے کرتے ہیں، وہ رکوع کرتے ہیں، وہ اللہ کے، کیا مطلب؟ مجھے اب بات یہ کہنے دیں، محسوس نہ کریں کہ ان کی وجہ اعزاز اور شرف صحابیت ان نیک اعمال کی وجہ سے نہیں ہے، نبی کی مائیت کی وجہ سے۔ سمجھ رہے ہیں بات کو کہ نہیں آئی سمجھ؟ کہ صحابہ کا اعزاز، شرف صحابیت، اللہ کی نگاہ میں ان کا مقام، نماز، روزے، تلاوت، سجود اور رکوع، اعمال، یقین ہے اس میں خدا نہ خواستہ یہ نہ سمجھیں کہ ان کا استخفاف ہے، یہ تو حکم ہے، لیکن اللہ کی چیز کو ہائی لائٹ کر رہا ہے، والذین، کہ یہ سارے کے سارے نمازی بھی ہوتے، حاجی بھی ہوتے، سجدہ ریز بھی ہوتے، سب کچھ ہوتے، معہو نہ ہوتے تو صحابی تو نہیں بن سکتے تھے، معہو نہ ہوتے تو صحابی تو نہیں بن سکتے۔ اب آج آپ کسی غوث، کتب، ابدال، فلاں شیخ، فلاں شیخ، فلاں حضرت کروڑوں سجدے کر لیں، رکوع کر لیں، تلاوت کر لیں، سب کچھ تو بن جائیں گے، صحابی بن پائیں گے؟ کیوں نہیں بن پائیں گے؟ تو میرے نبی کی رفاقت ایسی چیز ہے۔ تو دوستو آخر میں یہ کہوں گا کہ ہم حضرت عبداللہ ابن مسعود کی طرح آپ کے جوتے نہیں اٹھا سکے، ہم آپ کی میت میں نمازیں تو نہیں پڑھ سکے، ہم آپ کے ساتھ تہجد کے اوقات میں کھڑے ہو کے آپ کی دعاؤں پہ آمین نہیں کہہ سکے، ہم غزوات میں آپ کے ساتھ شرکت نہیں کر سکے، لیکن ہم آپ کی سیرت کو تو اپنا سکتے ہیں۔ ہم آپ کے ساتھ نہیں رہے، جہاں آپ کی سیرت کا تذکرہ ہوا وہاں تو جا کے بیٹھ سکتے ہیں یا نہیں بیٹھ سکتے؟ اب آپ جب یہاں بیٹھے ہیں، ایمانداری سے بتائیں تو کیا مجلس رسول میں نہیں بیٹھے ہوئے آپ؟ یعنی اس اعتبار سے کہ ہم تذکرہ ان کا کر رہے ہیں، ان کے اوصاف کا، ان کے اعمال کا، ان کی محبت کا، ان کی عظمت کا، ان کے احسانات کا کر رہے ہیں۔ ہم نے خون نہیں بہایا تو آج تو ہم برائیوں سے لوگوں کو روک سکتے ہیں، آج تو کسی دینی تحریک کا حصہ بن سکتے ہیں، آج تو اپنا خون کہیں بہا سکتے ہیں، آج تو ہم قل هو اللہ احد کا نعرہ بلند کر سکتے ہیں، آج تو معاشرتی برائیوں کے خلاف آواز بلند کر سکتے ہیں۔ تو ہم یہ رونے نہ روتے رہیں، ہم یہ تو بڑی ہر بندے کو خواہش ہوتی ہے کہ کاش میں نے بھی حضور کا زمانہ دیکھا ہوتا، یہ تقدیری امور ہیں، ان کو اسی پہ چھوڑ دے، ہمارا آج پیدا ہونا ہی بہتر تھا۔ آپ کو کیا یقین ہے کہ اس وقت اگر ہم ہوتے تو ہم ابو بکر و عمر کی صف میں ہوتے یا ابو جہل اور ابو لہب کی صف میں ہوتے؟ پتہ ہے کسی؟ جس طرح ہونا بڑی عظمت کی بات تھی
تو خلاف ہونا کتنی خطرے کی بات تھی. تو اللہ نے ہمیں ان خطرات سے بھی بچا لیا اور ہمیں ان میں شمار کیا کہ حضور نے فرمایا ایک دفعہ صحابہ سے بیٹھے ہوئے تھے, صحابہ سے باتیں کر رہے تھے, تو حضور نے فرمایا کہ میں اپنے بھائیوں سے ملنے کا مشتاق ہوں. اپنے بھائیوں سے, لفظ بھائی کہا, کتنی خوش قسمتی ہے. صحابہ نے کہا کہ یا رسول اللہ ہم آپ کے بھائی نہیں ہیں. فرمایا نہیں, تم میرے صحابی ہو, تم میرے صحابی ہو, میرے ساتھ رہے, تم میرے بھائی. فرمایا یا رسول اللہ پھر وہ بھائی کون ہے آپ کے؟ فرمایا میرے بھائی وہ ہیں جنہوں نے نہ مجھے دیکھا ہوگا نہ قرآن کو اترتا دیکھا ہوگا, لیکن قرآن پر بھی ایمان لیں گے اور میری ذات پر بھی, وہ مجھے بہت پیارے. تو یہ خوشخبری کس کے لیے؟ میرے اور آپ کے لیے. تو انشاءاللہ تعالیٰ میری اور آپ کی زندگی رہی, صحت رہی, تو ہم ہر جمعرات کو انشاءاللہ اکٹھے ہوں گے, اور اگلی جمعرات سے ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اجداد میں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے, آپ کے آباء و اجداد سے آپ کا تذکرہ شروع کریں گے, اور ساری سیرت کو انشاءاللہ اچھے انداز میں پڑھیں گے, اور اس سے ہمارے ایمان میں بھی اضافہ ہوگا اور ہمارے عمل کو بھی جلا ملے گی. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین. جن حضرات نے نام نہیں لکھوائے